بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم۔ پروگرام کرنٹ سیناریو کے ساتھ حاضر خدمت اور زی9 چینل۔ ناظرین، آج کا پروگرام اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو پاکستان کے اندر خاص طور پہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک تو وہ تھا، اور پھر یہ کہ محرم عاشورہ کا ایک ٹائم تھا اور اس میں سارے لوگ اس طرح بھی بزی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دونوں طرف جو ایک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ موسمیاتی گرمی، اور دوسری بات ہے کہ سیاسی طور پہ بھی جو گرمی ہے وہ اپنے عروج پہ اوپر پہنچی ہوئی تھی۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ پاکستان کی، یہ تو خیر ایک جنرل اب کہہ کے بھی آدمی کو شاید بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نازک دور ہے اور سچویشن خراب ہے، لیکن ان ٹرو سینس میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کی سچویشن ہے دیٹ از ویری ویری ڈینجرس۔ میں اس کو ڈیفیکلٹ بھی نہیں کہوں گا، میں اس کو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ مشکل وقت ہے، اٹس ویری ڈینجرس رائٹ ناؤ۔ دا ریزن آئی ایم سیئنگ از دیٹ دیر کپل آف تھنگس جس میں ابھی بہت بڑی میجر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اس کے اندر یہ ہوا ہے کہ جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے پی ٹی آئی، اب اس کے اندر بہت سارے لوگوں کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی بڑی پارٹی ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ عمومی طور پہ ایک جو ردم ہوتا ہے، ایک ٹرینڈ ہوتا ہے، آپ اس کو فالو کرتے ہیں۔ اس وقت جو سچویشن ہے پاکستان کے اندر، اس کے اندر ایک ہوا کا جو رخ ہے وہ سارا انڈیکیٹ یہ کر رہا ہے کہ یہ سارا رخ پی ٹی آئی کی طرف جا رہا ہے اور عمران خان کی پرسنالٹی کے گرد گھوم رہا ہے۔ اس میں ایک جو بڑی چیز آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ہمارا جو 70-75 سال کا جو پرانا ایک ایگزسٹنگ جو اسٹیٹس کو تھا، یہ اس کو بہت بڑا چیلنج ہے۔ اب ناظرین، آپ کو جیسے کہ معلوم ہی ہوگا کہ جب بھی کوئی نیا سسٹم کسی پرانے سسٹم کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کے اسٹیٹس کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمیشہ اس میں سے ریزسٹنس ہوتی ہے، چاہے وہ جتنا بھی ویک کیا ہونا، چاہے اس کی جتنی بھی کمزوریاں کیوں نہ ہو، لیکن اس کے بینیفیشریز ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، اور اس سچویشن کے اندر بھی ایسا ہی ہے۔ اور انفارچونیٹ پارٹ یہ کہ اس وقت جو ہمارے سامنے جو ایک چیز جو ہمارے لیے ایک بڑی حیرانگی کا باعث تھی، اور جو ہم نے اس سارے سینیریو کے اندر آبزرو کی، وہ یہ تھی کہ ہمارے جو سسٹم کے بینیفیشریز تھے، اب تک ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے یہاں کی جو کرپٹ ٹولہ ہے، جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، ہمارے یہاں کی جو چند خاندان ہیں جو پاکستان کے اوپر قابض ہیں یا جاگیردار ہیں یا وڈیرے ہیں یا جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہوا ہے، اور شاید یہ وہ لوگ ہیں جو ذمہ دار ہیں اس سارے ڈبیکل کے، اور جو پاکستان کے اندر اس وقت ہماری جو سچویشن ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو کوئی ترقی یافتہ تو خیر بہت دور کی بات ہے، ترقی پذیر کے اندر بھی ہمارا شمار نہیں ہوتا، بیکاز ترقی پذیر تو وہ ملک ہوتے ہیں جن کی پروگریشن ہو رہا ہوتا ہے، تو ہمارا تو ماشاءاللہ سے پروگریشن آپ کے سامنے ہی ہے۔ پاکستان چکر لگا لیں، ایئرپورٹ سے نکل جائیں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کتنے بڑے ترقی پذیر ملک ہیں۔ یہ تو انحطاط کا شکار ہے، یعنی کہ مزید ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے، گراف جو ہے نیگیٹو کے اندر جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے اندر جو میں بات کر رہا تھا کہ کیا اس وقت سچویشن جو ہے ہمارے لیے نہیں آئی، جو ہمارے لیے جو ایک سرپرائزنگ ایلیمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے جو اس پرانے سسٹم کی جو بینیفیشری ہیں اس کے اندر ہمارا جو بڑا میجر چنک ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ہے۔ جو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ سے آپ سمجھ گئے ہوں گے، نارملی یہ ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے جس کے اندر نارملی وہ 2-3 اداروں کو مکس کر کے بات کرتے ہیں، لیکن اگر میں بڑی اسپیسیفکلی بات کروں تو پاکستان کی جو اس وقت جو ملٹری بیوروکریسی ہے جو اس کے اندر انوالو ہے، اور خاص کر اسپیشلی جو ٹاپ آرڈر کے اوپر ہے، وہ اس سسٹم کے اندر بہت بڑی بینیفیشری ثابت ہو رہی ہے، جو کہ پرانا سسٹم تھا۔ اور اس سسٹم کو جو اسٹیٹس کو توڑنے کی جو عمران خان کی جو کوششیں تھیں، اس کے اندر جو سب سے زیادہ ریزسٹنس آ رہی ہے وہ ریزسٹنس پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے نہیں آ رہی ہے۔ یہ غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید آصف زرداری یا نواز شریف یا مولانا فضل الرحمان، یہ تو ایک اس سسٹم کا چہرہ ہے، یعنی کہ اگر فرض کریں یہ لوگ فرض کریں یہ نام نہ ہوتے تو اس وقت کوئی اور ہوتا، ایکس وائی زیڈ ہوتا، کوئی اور ہوتے، لیکن وہ کام یہی کر رہے ہوتے جو اس وقت یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو اس وقت ہماری جو اصل پاور کو کنٹرول کرنے والی جو لابی ہے، جو ہمارے یہاں اصل جو منبع ہے جو پاور کا، وہ بیسیکلی ان لوگوں کو یوز کر رہا ہے، اور اس قسم کے ہر لوگوں کو وہ یوز کرتا ہے۔ اچھا، اس میں پرابلم یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ ایک قسم کی ویک پولیٹیکل گورنمنٹ دے۔ ان کو کبھی یہ سوٹ نہیں کرتا کہ اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ آئے اور وہ اوورٹیک کر جائے۔ اس میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس میں ایک تاثر یہ برتا ہے کہ شاید ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیگیٹو ہی ہے اور اس کا پاکستان کے خلاف کوئی نہیں، ایسا کوئی وہ سچویشن نہیں ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ پاکستان جب شروع سے بنا تو ایک ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ رہی ہمیشہ سے کہ ہمارے پڑوس میں ہندوستان چونکہ ایک بہت پاورفل ملک تھا، اور اس نے ہمیشہ سے ہماری کوشش کی کہ اس نے ہمارے ملک کے اندر ایک بے یقینی کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی۔ 1971 کے اندر ہمارا ملک بھی ٹوٹ گیا اور ایک ہم اس پروسیس سے بھی گزرے۔ تو اس سارے پروسیس کے اندر یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے
ایک یہ تاثر پبلک کو دیا کہ دیکھیں جی ہم اگر ہیں تو آپ کی ایگزسٹنس ہے, اگر ہم نہیں ہوں گے تو آپ کی ایگزسٹنس موجود نہیں رہے گی اور آپ لوگ وائپ آؤٹ ہو جائیں گے, اور یہ جو ہندوستان ہے یہ آپ کا اتنا بڑا جو پاورفل نیبر ہے یہ آپ کو اوورٹیک کر لے گا, آپ کو رن ڈاؤن کر لے گا. اس کے سلسلے میں انہوں نے پھر اپنی توجیہات کے ساتھ اپنی پاور اسٹرکچر کو مضبوط کیا. اس پاور اسٹرکچر کے نیچے اس پولیٹیکل اسٹرکچر کو پھلنے پھولنے دیا گیا ان کی مرضی کے مطابق. ہندوستان میں ادر وے راؤنڈ ہوا. ہندوستان کے اندر جو پولیٹیکل پاور اسٹرکچر ہے وہ پھلا پھولا اور ان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس کے نیچے رہی, اس کے اندر کنٹرول میں رہی. اور اس کے اندر ایک ریزن بھی تھی کیونکہ وہ اتنا ایک وسیع ملک تھا اور اتنے بڑا اس کے جو اس کا محل وقوع ہے اس کے اندر وہ پاسبل بھی نہیں تھا. لیکن بہرحال ان لوگوں نے شروع کے اندر اپنا ضرور اس کا ایک ٹف ٹائم کاٹا یا اس کے اندر وہ سلسلہ کیا, لیکن الٹیمیٹلی اینڈ کے اوپر آ کے وہ وننگ سچویشن کے اندر. یہ سیم سچویشن ہم بنگلہ دیش کے اندر بھی دیکھتے ہیں جو کہ ہمارا ہی پارٹ تھا, اور ان سے قطر کے بعد سے ان کی وہ ہوئی, اور اس کے بعد ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ دیکھیں جی ان کے برے حالات ہیں. لیکن انہوں نے بھی ہماری طرح اس اسٹیبلشمنٹ کے اسٹیٹس کو سے جان چھڑائی, اور اس کے بعد جیسے بھی آپ کہیں وہاں کی جو پولیٹیکل اس وقت جو پارٹی ہے, چاہے وہ اس وقت سنگل پارٹی رول وہاں پر ہے, تو دوسری تو کوئی پارٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, انہوں نے تو سب کو جیلوں میں ڈال دیا یا پھانسیوں پہ چڑھا دیا. لیکن ایون فار دیٹ سنگل پارٹی رول دے آر ویری سکسیسفل رائٹ ناؤ. ہم سے تو بہت آگے نکل گئے, بلکہ بھارت سے بھی انہوں نے آگے نکل گئے, اور ان کی جو ایک اوور آل جو انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر ہے وہ بہت امپروو ہوا ہے سارے لیول کے اوپر. یعنی کہ اگر آپ اس پہ چلے جائیں, اگر ان کی گورنمنٹ کے لیول پہ چلے جائیں, ان کے پرائیویٹ سیکٹر کو لے لیں, تو وہ سارے ایک اوور آل ایک سوسائٹی اوور آل اخلاقی طور پہ بھی امپروو ہوئی ہے. ہمارے یہاں انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے پاس ایک تو ہماری جو جغرافیکل لوکیشن ہے, اس کو ہم یہ کہتے ہیں نا دو دھاری تلوار کی طرح, کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بہترین جغرافیکل لوکیشن دی ہے جس کے اندر کافی جو دنیا کی جو پولیٹیکل جو سسٹم ہے وہ خاص کر سینٹرل ایشیا سے, افغانستان سے ہمارے بغیر مکمل نہیں ہو پاتا. یہ ایک لنکنگ پن ہے, مطلب یہ کہ اس کے بغیر جو ہے نا کوئی دنیا کا رابطہ ہو نہیں سکتا. اگر اس کو وائزلی یوز کیا جاتا تو آپ اس کو بڑا زبردست بینیفٹ کے طور پہ, وہی والی بات ہے کہ اگر آپ یہ دو دھاری تلوار ہے, اگر آپ اس کو وائزلی یوز کرتے آپ اس کو اپنے بینیفٹ میں یوز کر سکتے تھے. آپ نے چونکہ وائزلی یوز نہیں کیا لہٰذا کوئی اور اس کو اب یوز کر رہا ہے. تو اب آپ کو یہ ہو رہا ہے کہ آپ ہمیشہ کسی اور کے ہاتھ میں کھلونا بنے رہے, اور آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ ڈیسائیڈ کرتی رہی کہ ملک کے لیے کیا بہتر ہے. ان کے اپنے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک بالکل پیورلی ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو انالائز کرتے ہیں. اور ناظرین میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تاثر یہ دی جاتا ہے پاکستان کے اندر, چونکہ کسی بھی ادارے کے اندر کوئی سربراہ کسی کو لگایا یا کسی ریٹائرڈ جرنیل کو لگایا, کچھ کیا گیا, تو عظیم یہ کیا جاتا ہے کہ چونکہ یہ لوگ ایڈمنسٹریٹولی بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں اور بڑے ڈسپلنڈ ہوتے ہیں تو شاید یہ ان کو بہتر چلا سکیں. انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ دیکھیں دنیا کے اندر جو اسپیشلٹیز ہیں نا, وہ اس کی تعلیم جو دی جاتی ہے دنیا کے اندر, ہر جو ڈسپلن ہے اس کی الگ ایک اسپیشلٹی ہو چکی ہے. یہ جو پولیٹیکل جو اسفیئر ہے اس کی بھی ایک الگ اس کی اسپیشلٹی ہے, فارن افیئرس کی ایک الگ اسپیشلٹی ہے, بزنس کرنے کی ایک الگ اسپیشلٹی ہے, سیکیورٹی اینڈ ڈیفینس جو ہے وہ ایک الگ اسپیشلٹی ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ ایک آدمی جو ایک چیز کے اندر سکسیزفل ہے, ضروری نہیں کہ وہ دوسری چیز کے اندر بھی سکسیزفل ہوگا. اور ہمارا یہ تاثر دینا کہ چونکہ یہ ایک انسٹیٹیوشن صحیح ہے تو لہٰذا ساری جگہوں کے اوپر اپلیکیبل ہوگا, نہیں, ڈیفینیٹلی دے آر ویری گڈ, بٹ اگین دے کین ناٹ ڈیلیور ان ایوری اسفیئر. اور پلس یہ کہ ان کا ایک سوچ کا دائرہ بھی محدود ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک اپنے اسپیکٹرم سے چیزوں کو دیکھتے ہیں, وہ ایک ڈیفنس کے پوائنٹ آف ویو سے ہر چیز کو انالائز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اندر اب ہمارے پاس یہ ہوا ہے کہ اب جو کرنٹ سچویشن آئی ہے, اب یہاں پر ہوا یہ ہے کہ جو بیچ میں جو پولیٹیکل جو سارا فیبرک تھا جس کو ہمیشہ سے رکھا جاتا تھا ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنے کے لیے, وہ کہیں نہ کہیں پھٹ گیا ہے, کہیں اتر گیا ہے, اور کہیں سے وہ نکل گیا, اور اب وہ بالکل ریئل فیس جو ہے نا وہ آمنے سامنے آ چکی ہے. اور اس میں فرام دا اسٹیبلشمنٹ پوائنٹ آف ویو ان کی انفارچونیٹ پارٹ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ سامنے عمران خان کی صورت میں ان کو ایک ایسا شخص ملا ہے کہ جو کہ کمپیریٹیولی کنونشنل سیاستدان پولیٹیشین ہے نہیں, اور وہ اب اس ایک اپنے ایک ڈائنامکس میں لگا ہوا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں ایک ایسے اپنی لیگیسی چھوڑوں جس کے بعد مجھے میرے جانے کے بعد یا میرے ہوتے ہوئے بھی مجھے دنیا جو ہے وہ یاد رکھے بیکاز آف مائی ورک وچ آئی ہیو ڈن, اور جو میں نے سکسیس دی ہے پاکستان کو. تو وہ چاہتا ہے کہ جناب وہ پوری پاور اس کے, اور انہوں نے عمران خان کی جو ایک تھنکنگ ہے اس کے اندر فلسفے میں یہ چیز شامل ہے کہ جب تک کہ ان کو ایبسولوٹ پاور نہیں ملتی وہ اس ملک کے اندر چینج نہیں لا سکتے. اب ایبسولوٹ پاور کا مطلب کیا ہوا, دیکھیں جی اس میں دو چیزیں شامل ہیں.
لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو بات کر رہے ہیں وہ صرف 3/4 میجورٹی کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ اگر ان کو 75% سے اوپر سیٹیں مل گئیں، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ آئینی ترامیم کا ایک قانونی ان کے پاس ایک آ جائے گا، اور یہ ایک میجر جو آپ کی جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں اس کے اوپر جا سکتے ہیں، جیسے کہ 18ویں ترمیم ہے اور باقی اس طرح کے اور جو ایشوز ہیں۔ یہ تو ایک پارٹ ہو گیا اس کا، لیکن کہیں نہ کہیں ان بٹوین دا لائن یہ بھی چیز ہے کہ عمران خان آلسو وانٹس ٹو ہیو اے کمپلیٹ کنٹرول اوور دا فورسز آلسو۔ وہ پوری طریقے سے چاہتے ہیں کہ جو آپ کی جو فورسز ہیں، تاکہ وہ ان فیوچر ان کے لیے کوئی تھریٹ نہ بن سکیں، یا ان کے کنٹرول میں وہ ایسے رہیں تاکہ یہ جو فورسز ہیں، آپ کو ایک چیز شاید اندازہ ہوگا کہ ہماری جو ڈیفنس اور فارن پالیسی ہے وہ کہیں پولیٹیکل سسٹم میں کہیں نہیں آتی ہے۔ یہ دونوں جو ہماری پالیسیز ہیں یہ بنائی جاتی ہیں آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے دائرے کار میں آتی ہیں، اور وہ ان کو بناتے ہیں۔ عمران خان ہیز دس اینگل، اور یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی یہ بات سمجھ رہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا جو اس وقت جو نیریٹو ہے کہ جی الیکشن کرائیں اور جس کو جو میجورٹی ملے اور وہ آ جائے، اور اس کے بعد ایک پولیٹیکل امن و امان ہوگا، سکون ہوگا، لوگ جس کو سلیکٹ کریں گے وہ آ جائے گا۔ تو میرے خیال میں چیزیں اس کے بیونڈ جائیں گی۔ اگر عمران خان 3/4 میجورٹی لے کر اگر آئے، اور وہ لے کر اور جس کے چانسز بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ابھی جو سچویشن اس وقت چل رہی ہے، کیونکہ ہمارے ایز این انالسٹ جو ہے ہمارا جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈاٹس کو کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں سچویشن کس طرف جا رہی ہے۔ تو سچویشن ہوا کا جو رخ ہے وہ بتا رہا ہے، انٹل انلیس اللہ علم کہ کیا کل کو ہوگا۔ لیکن اگر جیسے کہ لگ رہی ہے ہوا چل رہی ہے، اور جس طرح کا ایک ٹرینڈ ہے، اور جو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ آواز خلق کو نقار ہے خدا سمجھو، تو جو لوگوں کا ایک ٹرینڈ ہے وہ تو اس طرف انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ عمران خان از گوئنگ ٹو بی ان پاور، اور بڑی میجورٹی کے ساتھ پاور میں آئیں گے، اور ان کا یہ کانفیڈنس لیول ان کی اس بات سے بھی جھلکتا ہے کہ جو ضمنی انتخابات ہیں کہ 9 کی 9 سیٹوں پہ انہوں نے اپنے آپ کو نامنیٹ کیا، بیکاز ہی از سو کانفیڈنٹ کہ وہ 9 کی 9 سیٹیں نکال لیں گے، اور چانسز بھی اس کے زیادہ ہیں۔ اب دوسرا جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ ان کو ایسا کرنے کیوں نہیں دیا جا رہا، ان کو جہاں تک اگر وہ اس لیول تک رہیں تو شاید میرے خیال میں کوئی آبجیکشن نہ ہو، لیکن میرے خیال میں چیزیں اس کے بیونڈ جائیں گی، اور آپ دیکھ لیجیے گا کہ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ اگر عمران خان کو 3/4 میجورٹی ملتی ہے اور پرائم منسٹر آتے ہیں، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کرنٹ اپنے جس پاور اسٹرکچر پہ کھڑی ہے وہ اس طرح کھڑی رہ پائے گی، کیونکہ ڈیفینیٹلی ہی از گوئنگ ٹو ہیو دیٹ کنٹرول انڈر ہز کمانڈ۔ وہ بالکل چاہیں گے اور وہ بغیر اس کے نہیں مانیں گے۔ یہ آپ کو ماڈل بتا دوں جیسے کہ ٹرکی کے اندر طیب اردوغان کا بھی ہے، چائنیز ماڈل آپ کے سامنے، حالانکہ وہ کمیونسٹ سنگل پارٹی رول ہے، لیکن اگین وہاں پہ جو کنٹرول ہے، آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو پولیٹیکل کنٹرول اور جو پاور کنٹرول یعنی ڈیفنس کنٹرول جو فورسز شامل ہیں، خاص طور پر پاکستان جیسا ملک جو نیوکلیئر پاور ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہونا ضروری ہے۔ اب یہ ساری ٹسل یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ پاکستان کی اتنی میچیور نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ میں یہ پاور، یہ جو پاور کا ایلیمنٹ ہے یہ ان کے ہاتھوں میں دے دیا جائے، اور اس کے اندر وہ کس حد تک صحیح ہے یہ ایک ڈیبیٹیبل ایلیمنٹ ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کی بہت سارے آرگومنٹس جو ہیں وہ اگر ہم اس کا یو پٹ یور سیلف ان ڈیولز شو، آپ کو اگر ان کے آرگومنٹس دیکھیں تو ان کے آرگومنٹس میں بہت جان لگتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے عمران خان ایک اس ایج کے اندر 70+ ایئرس کی ایج کے اندر کیا وہ لانگ سسٹینیبل کر سکتے ہیں، اور اگر پاور اسٹرکچر کی اس طرح اگر وہ ایک ڈائنامکس کو شفٹ کرتے ہیں تو واٹ ول ہیپن ونس عمران خان از آؤٹ آف دا پکچر بیکاز آف اینی ریزن، ایک نیچرل فینومینا ہے، ہر ایک نے جانا ہے، اور اگر عمران خان چلے جاتے ہیں اور وہ پاور اسٹرکچر اس طرح پولیٹیکل پاورز کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو وہ کیا اس کو کیسے یوز کر پائیں گے، اور کیا وہ اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر باقی جو پولیٹیکل جو کلاؤٹ ہے، جو اسٹرکچر ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ اس کو ٹیک آن کر سکیں۔ ناظرین اسی سلسلے میں پھر بات کریں گے، ابھی جائیں گے ایک چھوٹے سے بریک پہ، بریک سے واپس آنے کے بعد ڈاکٹر سلیم سے گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ KK Travel believe in providing everyone the first class customer service. We take care not only for your air ticket but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Qais Khan at 905-367-9433 or visit www.qaiskhan.travels.com. GTA की टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी प्रिंटिंग में we are the leaders with lowest prices in town. We are Z9 Media. टॉप क्वालिटी और lowest prices है guaranteed. हर तरह की ग्राफिक डिजाइनिंग और प्रिंटिंग सर्विसेज फ्रॉम ह्यूज बैनर्स टू पोस्टर्स, रियल एस्टेट साइंस, vinyl, magnet flyer,
Business Card, your one-stop shop for all science and printing needs. Call now 647-500-9477. Z9 Media. वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि डॉक्टर सलीम हमें ज्वाइन करेंगे। हम उनसे इस बारे में लेते हैं क्योंकि पाकिस्तान का 14 अगस्त का एक हमारी जो सेलिब्रेशन भी आ रही है, ये कोइंसाइड कर रहा है इन दोनों चीज़ों के साथ, तो इस सिलसिले में बात करेंगे। तो डॉक्टर सलीम, वेलकम टू द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सो डॉक्टर सलीम, जैसे कि मैं जाने से पहले बात कर रहा था कि जो इस वक्त करंट पाकिस्तान में जो सिचुएशन डेवलप हो रही है और एक जो कन्फ्रंटेशन जो है वो बिल्कुल डायरेक्ट होती हुई नज़र आ रही है, जैसे कि आपसे भी पहले बात हुई थी, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो डायरेक्ट टसल आ रही है बिटवीन द एस्टैब्लिशमेंट एंड द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, यानी कि जो इस वक्त इमरान खान की सूरत में एग्जिस्ट कर रहा है, आप क्या समझते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा? चूंकि अभी हम उसकी हीट महसूस कर रहे हैं अपनी बॉर्डर्स पे कि तालिबान की रिसर्जेंस हो रही है, टीटीपी दोबारा से पावरफुल हो रही है, सवात के अंदर पहाड़ों के ऊपर दोबारा से उनकी कब्जे शुरू हो गए, तो क्या हम ये फिर वही 10 साल पुरानी वाली सिचुएशन पे जा रहे हैं? देखें, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। दो एस्पेक्ट्स हैं इसके। पहली एक चीज़, जहाँ पहले पीटीआई की मैं बात कर लूँ, इसकी जो इंटरनल जो अभी कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो फटा चल रहा है इनका, एक चीज़ होती है पॉपुलैरिटी गेन करना और दूसरी चीज़ होती है उसको मेंटेन करना। पॉपुलैरिटी गेन करना जितना मुश्किल काम है, उससे ज़्यादा मुश्किल काम होता है उसको मेंटेन करना और फिर उसका सही इस्तेमाल करना। ये 3 स्टेप्स आप हमेशा ध्यान में रखें। जहाँ पे इसमें डिसबैलेंस होता है वहीं पे जवाल आता है और जितनी तेजी से पॉपुलैरिटी उठती होती तेजी से पानी के बुलबुले की तरह से खत्म भी हो जाती है। इमरान खान की 3 साल की जो परफॉर्मेंस थी 3.5 साल की गवर्नमेंट में, वो कोई इतनी काबिल रश्क नहीं थी। कुछ चीज़ों में उसने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ओवरऑल वी हैड बीन क्रिटिसाइजिंग इन दिस प्रोग्राम के उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज इतनी वैसी नहीं थी जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, खासतौर पर पंजाब की गवर्नेंस और ओवरऑल गवर्नेंस के मामले। लेकिन फिर भी वो नया आया था, नई टीम थी, थोड़ा सा तजुर्बा चाहिए था वगैरह वगैरह। जिस तरह से निकाला गया इमरान खान को वो सबके सामने, नो नीड टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट अगेन। अब बात ये थी कि पॉपुलैरिटी का ग्राफ जिस तरह से इमरान खान का उठा अप्रैल से, वो तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती कि कोई ओवरथ्रो हुआ गवर्नमेंट से और उसके बाद इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ। हमारे यहाँ तो रिवायत ये रही है कि जब भी गवर्नमेंट से उतारा गया है किसी को, चाहे वो जमहूरी तरीके या मिलिट्री तरीके से, और लावाम में मिठाइयाँ तकसीम की है। नवाज शरीफ कोर्ट के जरिए निकला, किसी ने भी एहतजाज नहीं किया, वही कहता ही रह गया कि मुझे क्यों निकाला, लेकिन कोई अवाम उसके साथ नहीं आई। लेकिन इमरान खान की सिचुएशन वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। उसका बयानिया जो था कि फॉरेन इम्पोर्टेड हुकूमत आके हमारे ऊपर मुसल्लत हो गई और हमें गुलाम बना रहे हैं, वो बिक गया और उसको पॉपुलैरिटी उरूज पे चली गई। अब इसको उसको हैंडल कैसे करना था, ये लगता है कि वो उससे हैंडलिंग नहीं हो रही है और वो एक डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडर की सिचुएशन में चला गया और कि मैं कुछ भी कह लूँ, कुछ भी कर लूँ, अवाम मेरे साथ है और हमेशा साथ रहेगी और इस्टेब्लिशमेंट को मैं बिल्कुल थल्ले लगा दूँ और ऐसी की तैसी कर दूँ। इस तरह से काम नहीं होता। यू हैव टू वर्क टुगेदर विद द इस्टेब्लिशमेंट और जो है उनके साथ मिलकर अपने काम करना होता है। हर महाज पे आप अगर अपने वो खोल लेंगे, हर महाज को खोल लेंगे अपने खिलाफ, तो फिर वही होगा जो अब इस सिचुएशन में इमरान खान फंसा है। और मेरा ख्याल ये है कि इसने अपने आप को खुद ही बैल मुझे मार वाली सिचुएशन कर दी और फंस गया। अब आप ये देखें, इसका जो स्पोक्समैन है जिसका आजकल सबसे ज्यादा चर्चा चल रहा है, शहबाज गिल, अगर आप ओवरऑल देखें, ये बंदा वैसे तो ग्रीन कार्ड होल्डर है और यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस में असिस्टेंट प्रोफेसर था किसी डिपार्टमेंट के अंदर, लेकिन जिस तरह से ये बातें करता है उसे कहीं से भी ये कोई पढ़ा लिखा बंदे वाले बिहेवियर नहीं है कि अमेरिका ने भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सका वहाँ पे इतने साल रह के भी। कोई तमीज़ नहीं है, कुछ नहीं है। बात ऐसे करता है कि कोई सड़क पे गुजरता हुआ कोई जाहिल आदमी जिस तरह से बात कर रहा हो। आप क्रिटिसाइज करें, आप तमीज़ के दायरे में रह के बात करें, उस तरह से आप बिहेव करें। एक आम कारकुन की बजाय अगर आप पार्टी के स्पोक्समैन के उसमें हैं तो अपनी लैंग्वेज को जरा कंट्रोल रखें। ये नहीं कि गालियां बकना शुरू कर दें, मीडिया के ऊपर भी आके गालियां बक रहे हैं, कोई तमीज़ नहीं है। ये हमेशा से इसका एटीट्यूड इसी तरह से रहा है और ये बंदा मुझे तो कम से कम कभी भी पसंद नहीं आया इसके बिहेवियर की वजह से। अगर ये बात सही भी कर रहा होता है तो उसकी लैंग्वेज इतनी अब्यूसिव किस्म की होती है कि वो नाकाबिल बर्दाश्त होती है कि ये किस किस्म की लैंग्वेज कर रहा है। अब इमरान खान को क्या डिफरेंस लग रहा है? अब वो ये कहे कि भाई
نون لیگ یہ جو ہے وہ تارڑ آگے بکواس کر رہا ہے یا کوئی اور آگے بکواس کر رہا ہے یا وہ جو ہے ثناء اللہ بکواس کر رہا ہے, تو پھر اب آپ خود ہی شہباز گل نے ایک اپنی پریس کانفرنس میں کہا ان کا جواب دینے کے لیے مجھے ان کے لیول پہ آنا پڑے گا. تو بھائی آپ نے اپنا لیول خود ہی گرا دیا, تو پھر شکایت کس بات کی؟ تو بات یہ ہے کہ آپ نے یہی ڈفرینس رکھنا چاہیے کہ بھائی ان کا لیول گرا ہوا تو میں اپنا لیول تو نہ گراؤں, میں تمیز سے بات کروں. ایک پڑھی لکھی جو جنریشن ہے, نیو جنریشن اور اولڈ جنریشن بھی, وہ عمران خان کے سب سے بڑے سپورٹرز اسی وجہ سے تھے کہ وہ اخلاقیات لے کے آیا اور اس کے ساتھ آگے چلے. لیکن پھر انہوں نے جو اعتراض عمران خان کی پارٹی کے اوپر سب سے زیادہ ہوا وہ گالم گلوچ کی سیاست کے اوپر ہوا, اور اس کو وہ بجائے کنٹرول کرنے کے لیے ان کنٹرول کر دیا, اور اس کے اب کانسیکوینسز نکل کے سامنے آ گئے. اب ان کو اس وقت فوج کے ساتھ پھڈا لینے کی کوئی سینس نہیں تھی. یہ آبیل مجھے مار والی انہوں نے کر دی کہانی, اور چلو منہ سے اگر نکل بھی گیا اس کے کوئی الٹا سیدھا, تو بھائی آپ فوراً بیک فٹ پہ جائیں اور معافی مانگ لیں. اس میں کون سا انا کا مسئلہ بنانا ہے؟ پہلی بات تو ان کی اوقات تو کوئی ہے نہیں اس کی شہباز گل ٹائپ کے لوگوں کی کہ یہ جا کے اپنی وہ انا کا دکھانا چاہ رہے اور پوری پارٹی کو ڈبو دیا. اور عمران خان کو چاہیے تھا اسے سمجھا دیں کہ بھائی اگر تم نے سلپ آف ٹنگ کر کے کچھ الٹا سیدھا بول دیا تو فوراً ہی ایک نیکسٹ پریس کانفرنس کر کے معافی مانگ لے, قصہ ختم کرتے. 2 دن کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں. ہماری تو ویسی یادداشت کمزور ہے اس ملک کی عوام کی, 2 دن بعد بھول جاتے ہیں. یہ اسی بات کے اوپر اڑا رہا فوج کو گالیاں دینے کے لیے, اور اپنی حرکتیں اور اپنی چیزیں نہیں دیکھے. اب یہ کہنا ہے کہ نون لیگ نے ان کو ٹریپ کیا اس چکر میں, یہ ایک بڑا چل رہا ہے ابھی کہ نون لیگ نے ان کے لیے کھڈا کھودا اور جس میں یہ بڑی کامیابی کے ساتھ گر گئے. تو بھائی پھر کیوں گرے؟ آپ کو دیکھنا چاہیے, سیاست سیکھنی چاہیے کہ اتنے عرصے سے چل رہے ہیں تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اس راستے میں ناہموار راستے میں گڑے بھی ہیں تو آپ کو بچ بچا کے نکلنا ہے. اس وقت عمران خان کی پاپولیرٹی عروج پر ہے, اور اس میں یہ ذرا سی اس طرح کی مسٹیکس کر کے یہ اپنے لیے خود ہی تباہی کرے گا اور آؤٹ ہو جائے گا گیم سے, اور پھر دیکھتا ہی رہ جائے گا, پھر بولے گا کہ مجھے کیوں نکالا. تو بات یہی ہوتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے چلنا ہے, کہاں پہ زبان کو قابو میں رکھنا ہے. صبر سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس طرح کی سچویشنز کے اندر کہ آپ صبر کے ساتھ چلیں. دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اب عمران خان کو یا تو یہ سوچنا ہے کہ وہ اردوغان بنے اور یا مہاتیر بنے یا پھر مرسی بن جائے. اس کا جو ٹریک جا رہا ہے وہ مرسی کی طرف جا رہا ہے. مرسی کے ساتھ کیا ہوا وہ سب کو پتا ہے, الیکٹڈ تھا, نتیجہ کیا نکلا, اس کے ساتھ حشر کیا ہوا اس بیچارے کا دیکھ لیں آپ. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر پیشنس نہیں تھا, وہ اوور نائٹ ہی ہر چیز کرنے کی کوشش میں وہ بیچارہ خود ہی مارا گیا. عمران خان بھی اسی پاتوے کے اوپر جا رہا ہے جس سے اسے بچنا چاہیے. اور آپ دیکھیں امریکہ سے پھڈا لینے کی بھی ایک حد تک جاتی ہے, اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے, وہ سپر پاور ہے. اب اکانومی پاکستان کی تباہ حال ہے, ٹھیک ہے, پاکستان کا سب سے بڑا بزنس پارٹنر اس وقت یو ایس ہے اور پھر ویسٹرن ورلڈ. آپ کی جو ایکسپورٹ ہوتی ہے جس کے اوپر عمران خان نے کہہ رہا تھا کہ میں $30 بلین 28 بلین ڈالر یا $30 بلین تک لے کے چلا گیا ایکسپورٹ, اور یہ وہ واقعی لے کے چلا گیا, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن کس ملک کے ساتھ سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہوئی ہیں؟ کیا سعودی عرب کے ساتھ ہوئی تھی, کویت کے ساتھ ہوئی تھی, عمان کے ساتھ ہوئی تھی, ملیشیا کے ساتھ ہوئی تھی, یا انڈونیشیا کے ساتھ ہوئی تھی, یا کسی اور کے ساتھ ہوئی تھی؟ سب سے زیادہ ایکسپورٹ آپ کی امریکہ کے ساتھ ہے اور ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ ہے. اگر آپ انہیں سے پھڈا لے لیں گے, وہ بولیں گے چلو نکلو دفعہ ہو جاؤ یہاں سے, پھر کیا کریں گے؟ آپ کی تو ایکسپورٹ ہی ختم. 2 سینکشنز لگیں گے, آپ کی اکانومی ویسے ہی ہج کولے کھا رہی ہے, وہ بیٹھ جائے گی. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سرنڈر کر دیں امریکہ کے ساتھ, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو ڈائلاگ رکھنا ہے. آپ اس طرح سے اوپنلی بکواس نہیں کر سکتے, آپ کو طریقے کے ساتھ اس دنیا کے ساتھ چلنا ہے. اب یہ ایک نیا پنڈورا انہوں نے کھول دیا. میں دیکھ رہا تھا مراد سعید کی پریس کانفرنس, وہ آ کے جو شہباز گل نے کسر چھوڑی تھی وہ یہ مراد سعید نے پوری کر دی. کہ آرمی کو بلیم کر رہا ہے کہ بھئی یہ طالبان کی انسرجنس کروا دی اور یہ کر دی وہ کر دی. ڈائریکٹلی نام نہیں لیا لیکن اشارہ اس کا اسی طرف تھا, کم از کم مجھے تو ایسے ہی لگا. اب اس طرح کی آگے بکواس, یہ بھول گیا کہ آرمی نے کتنی قربانیاں دی اور کتنے آرمی کے لوگ شہید ہوئے ہیں, کتنے ہینڈی کیپ ہو گئے, کتنی فیملیز تباہ ہوئی آرمی کی اس پوری وار آن ٹیرر کے اندر, اور انہوں نے کتنی قربانیاں دی. آج تک ان لوگوں کو, عمران خان کے پارٹی اور خود عمران خان کو, یہ اب تک سمجھ ہی نہیں آیا کہ طالبان والی کمپلیکیشنز کیا تھیں اور کس طرح سے اس کو ہینڈل کرنا چاہیے تھا. آج تک وہ ایک ہی رٹ کے اوپر لے کہ مشرف نے غلط فیصلہ لیا اور اڑا کے ہمیں اس میں ڈال دیا جنگ میں. اب یہ خود نکلنے کی کوشش کی نا, نتیجہ کیا ہوا؟ خود ہی آؤٹ ہو گیا. اور اب کیا اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارے اسی کا ایلیمنٹ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کی پاپولیرٹی ایک اپنی جگہ حقیقت ہے, لیکن اس پاپولیرٹی کو کس طریقے سے کیش کرنا ہے, دیٹ از دا تھنگ وچ نیڈز اسٹریٹجی. بجائے اس کے کہ نئے محاذ کھول کے پھڈے کرے,
تھوڑا سا صبر کرے. یہ حکومت جو ابھی ہے شہباز شریف کی اور الائنس کی, یہ خود ہی ڈیزاسٹر انہوں نے کر دیا اکنامکلی. اتنے بدنام ہو گئے. میں بھی پاکستان سے ابھی واپس آیا ہوں کینیڈا, اور وہاں پہ دیکھ کے آئے ہوں لوگ ان کو جو سپورٹرز بھی تھے نون لیگ کے, وہ کھل کے ان کو برا بلا کہہ رہے ہیں. اس وقت عمران خان کو ہر کوئی ووٹ دینے تیار ہے, لیکن اب یہ اپنے پیروں پہ خود ہی کوڑائی مار رہا ہے. نون لیگ نے ان کے لیے ٹریپ کیا ہے کہ وہ پولیٹیکلی مقابلہ نہیں کر سکتے تھے, تو انہوں نے ان کو یہ کیا کہ فوج کے ساتھ لڑوا دو, اور فوج کی جو حمایت ہے وہ ختم ہو جائے. اور یہ کامیابی کے ساتھ اس جال میں پھنس گئے. بجائے اس کے کہ سائڈ ہو جائے, تھوڑا سا صبر کریں. سیاست اگر سیکھنی ہے تو زرداری سے سیکھیں. اب آپ یہ دیکھیں زرداری صاحب کیا کر رہے ہیں, جوڑ توڑ کیے, سائڈ پہ بیٹھ گئے. وہ فضول کے کوئی بیانات نہیں دے رہا, بالکل خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے. اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ نون لیگ اور عمران خان آپس میں لڑ کے دونوں تباہ ہوں, دونوں فوج سے پھٹا کر لیں, اور پھر اس کے بعد آپشن کیا رہے گا, جی پیپلز پارٹی, اور وہ آگے پھر واپس مسلط ہو جائیں گے. تو زرداری جو جس طرح سے اپنا گیم کھیل کے جو کہ کمپلیٹلی وائپ آؤٹ ہو گیا پورے پاکستان سے پیپلز پارٹی, اس کو ان کرنے کے لیے کس طرح کی سیاست کر رہا ہے, یہ ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ آپ نے مخالف چیز کو بھی اپنے فیور میں لے کر ہو. عمران خان اپنے فیور والی چیز کو بھی مخالفت میں لے کے جا رہے ہیں. تو یہ چیز سے اس کو اجتناب کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت فوری طور پہ عمران خان کو جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ فوج کے ساتھ بیٹھ کے مکمکہ کرے, ان کے ساتھ بات کرے, اور ایک بیچ کا راستہ اپنائے. یہ بھول جائے کہ امریکہ کو آپ کمپلیٹلی ایگزٹ کر لیں گے. ایک بک ہے ڈینیل مرکی کی, نو ایگزٹ فرام پاکستان, وہ کم از کم یہ پڑھ لے تاکہ اس کو اندازہ ہو کہ امریکن پالیسیز آگے کی فیوچر کی کس طرح سے اور ماضی میں کیا ہوا. اس کے اندر بہت ہی اچھا ڈسکرپشن دیا ہوا ہے ساری ماضی کا, حال کا, اور آگے مستقبل کی امریکن پلاننگ کیا ہے. یہ بھول جائیں آپ کہ امریکہ پاکستان کو ایسے ہی چھوڑ دے گا. ایسے ہی چھوڑنے سے مطلب میرا یہ نہیں کہ مدد کرے گا, میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایسی کوئی انڈیپینڈنٹ چھوڑ دے کہ بھئی آپ اپنی ترقی کر لیں, آپ اپنے مسائل کو حل کر لیں وغیرہ وغیرہ. امریکہ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن ایسی ہے جو جہاں سے انڈیا, چائنا, سینٹرل ایشیا, ایران, مڈل ایسٹ, یہ سارا انوالو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان کو کھلا چھوڑ دیا جائے. یہ ناممکن ہے. نہ یہ 75 سال میں ہوا ہے, نہ یہ آگے کبھی ہوگا, انلیس پاکستان خود اتنا اسٹرانگ ہو کے ایک سپر پاور بن جائے جس کے آگے 1000 سال میں تو کوئی امید نہیں نظر آتی ہمیں. تو ان کو پہلے اپنے آپ کو کرائسس سے نکالنا ہوگا, اس کے بعد جا کے آنکھیں دکھائیں نا امریکہ کو. ابھی آپ تو خود ہی اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں, ڈالر کے محتاج ہیں. ابھی دیکھنا ڈالر کس طرح سے اوپر نیچے ہوا تو پوری اکانومی ابھی بیڑے غرق ہو گئی. مجھے یہ کہنا تھا کہ تو ڈاکٹر سلیم یہ اس پہ کنٹینیو کریں گے. آپ نے بھی ذکر کیا کہ جیسے کہ پاکستان کا جو 14 اگست آ رہی ہے اور یہ 75 میں تقریباً ہم کوارٹر سینچری اولڈ ہو چکے ہیں, تو ابھی بریک پہ جاتے ہیں, اور بریک پہ جانے سے جب واپس آئیں گے تو ہم ذرا تھوڑا سا ایک اوور ویو لیں گے آپ سے بھی کہ ہم نے کیا کھویا, کیا پایا ایز اے انڈیپینڈنٹ نیشن کے طور پہ. کیا یہ آج جو ایک بحث ہوتی ہے, کیا یہ فیصلہ درست تھا, نہیں تھا, اور کیا ہندوستان کے سب کانٹیننٹ کے جو مسلمانوں نے اس سے کچھ گین کیا, کچھ لرن کیا, یا ابھی جو سچویشن جو دیکھ رہے ہیں جو قسم کی ہے وہی چلتی رہے گی, یا ہمیں ہوپ فل رہنا چاہیے کہ فیوچر ہمارے لیے برائٹ ہے. تو اس کے ساتھ لیتے ہیں ناظرین ایک چھوٹا سا بریک. پلیز ریمین وتھ اس. The immigration lawyers at Alam Law Chambers have successfully united thousands of families with their loved ones in Canada by being willing to challenge and fight the decisions of government agencies. Reliable and affordable Alam Law. Are you tired of low sales from your business? Are you looking for the best way to increase your sales? Contact us today and let us show your business to thousands of local and global customers. At Z9 TV, we are a fast-growing TV channel in Canada. With a quickly growing audience size, we are helping companies and business grow by advertising to a huge number of customers. If you are looking to increase your brand recognition, promote your professional services, or increase your product sales, we provide you with the right platform to do just that, with a full return on investment in just a short time. A commercial advertising platform is the right tool for your business. At Z9 TV,
your business is never too small to advertise, since we have different packages for everyone. Contact us today and get more exposure for your business at low rates. Call us at 647-500-9477. वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले आपसे मैंने अर्ज़ की कि हम जो 14 अगस्त के हवाले से जो एक हमारी 75वीं सालगिरह इस वक्त मनाई जाएगी पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस में आने की, पाकिस्तान के इस 75 साल दौर के अंदर हमने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे। अगर आप स्टार्ट करें फ्रॉम द डे वन, कायद आज़म का, जब कायद आज़म बमुश्किल एक साल ही ज़िंदा रहे पाकिस्तान के होने के बाद, उसके बाद एक के बाद एक क्राइसिस आता रहा, चाहे वो लियाकत अली ख़ान हो, इस्कंदर मिर्ज़ा हो, अयूब ख़ान हो, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन हो, हसन शाहिद मिर्ज़ा हो, जो भी हो, एक भुट्टो के बाद ज़िया-उल हक़, मुशर्रफ, नवाज शरीफ, बेनज़ीर, एक लंबी कहानी है। इसके अंदर हम ये सोचें कि क्या हमारे पास कोई ऐसा बेनिफिट हुआ जो हम कंपैरिजन करें अपने भाइयों से जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं मुसलमान, क्या हम उनसे बेहतर रहे इस इंडिपेंडेंस के बाद, या हमारी सिचुएशन उनसे भी वर्स हो गई, या आजकल की जो उनकी सिचुएशन है क्या हम समझ सकते हैं कि वो हमसे वर्स रहे और उन्होंने गलत डिसीजन लिया वहाँ पर रह के। तो डॉक्टर सलीम से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो डॉक्टर सलीम जी, तो मैं जैसे कि अर्ज कर रहा था कि इसमें ये जो डिबेट है आजकल ये बड़े इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में भी सर्कुलेट करती है, आपसे भी दफ़ा बात हुई और हमारी हमेशा बात रहती है कि पाकिस्तान चूंकि बनना था, ये अल्लाह ताला की मशीयत इज़्ज़ती थी, हमारा इंसानों का बहुत सारे डिसीजन होते हैं लेकिन होना वही होता है जो अल्लाह ताला चाहता है। तो आप ये बताएं कि क्या ये सही रहा, गलत रहा, या हमें आगे देखना होगा? मुख्तसर पहला जवाब तो ये है कि पाकिस्तान बनना एक मौजूदा था और ये बिल्कुल सही हुआ, और ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का करिश्मा है। अल्लाह ताला ने एक एहसान इस कौम पे किया कि इतना बड़ा लीडर हमें दिया जिसने ये मुल्क बना के दिया जिसके बगैर ये मुल्क बनना नामुमकिन था। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हैज बीन हाईजैक्ड बाय दोज पीपल हु डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई। लेकिन अगर हम देखें ये कि पाकिस्तान 75 साल पहले जब आज़ाद हुआ और अब, हम हमेशा नेगेटिव चीज़ें देखते हैं। कुछ चीज़ें मैं पहले पॉजिटिव यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान के पास एक झेलानी था, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ थी, यानी ब्रिटिश एम्पायर जब छोड़ के गई तो जो डिवाइड होने थे एसेट्स, उनमें सारा वो इंडिया ने दबा के बैठ गया, और फिर बड़ी मुश्किल से साल 2 साल के बाद जाके वो गांधी वी शुड बी थैंकफुल टू गांधी कि उसने पटेल और नेहरू वगैरह को कन्विंस किया कि पाकिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा दिया जाए, जो कि मिलना चाहिए था। तो वो शुरू में जो इकोनॉमिक क्राइसिस था वो बहुत ही ऐसा था कि आपके पास ना तो पेपर पेन्स होती थी, ना पेन था, ना कुछ था। ये कहते हैं कि जी आपके ऑफिसों के अंदर ये जो दरख्तों की छाल में से जो कांटे होते हैं ना, उसको पेपर पेन के तौर पे इस्तेमाल करते थे। तो ये वाली सिचुएशन थी, इंडस्ट्रीज कुछ नहीं थी। पाकिस्तान की जो बाउंड्रीज जब हुई, रेड क्लिफ अवार्ड, अब कुछ लोगों को मैं तारीखी हवाले कुछ देना चाहता हूँ, उसके अंदर बड़ी धांधली हुई। रेड क्लिफ अवार्ड अनाउंस हुआ है कुछ हमें 18 अगस्त को या अराउंड द सेम टाइम आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस तो 14 को आपको मिल गई, इंडिया को 15 को हो गया, और लेकिन रेड क्लिफ अवार्ड उसके कुछ दिन के बाद अनाउंस हुआ, जिसके अंदर बाउंड्रीज के अंदर हेरा फेरी की गई। कायद आज़म ने पूरी कोशिश की थी कि सिखों को कन्विंस करने के पाकिस्तान के साथ मिल जाएं, लेकिन सिखों ने वो अपनी पुरानी तारीखी एक दुश्मनी थी मुसलमानों के साथ, जो आलमगीर पहले या बाद में से चलते हुए आ रही थी। ये नहीं सोचा कि वो औरंगजेब को भी मर के 300-400 साल हो गए, इट्स डिफरेंट जनरेशन नाउ, कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड। लेकिन एनीवेज उन्होंने इंडिया के साथ जाना गवारा किया, जो अब वो पछता रहे हैं उसके ऊपर। जिस सिख से मैं मिलता हूँ, जिसको हिस्ट्री वगैरह में इंटरेस्ट है, वो यही बोलता है हमारे बुजुर्गों ने गलत डिसीजन लिया, जिन्ना की बात मान लेनी चाहिए थी। एनीवेज जब वो हुआ, बाउंड्रीज के अंदर बहुत सारा हेरे फेरी की गई। ईस्ट और वेस्ट बंगाल जो था वो जिस तरह से डिवाइड करके हमें ईस्ट बंगाल दे दिया, वेस्ट बंगाल इंडिया को दे दिया, और जिस तरह से वो किया गया वो ताकि कलकत्ता जो है वो बहुत बड़ा पोर्ट और इंडस्ट्रियल सिटी थी, वो इंडिया को देना मकसूद था ताकि पाकिस्तान को तरक्की ना मिले। सिमिलरली कराची तो उस वक्त एक ऐसी था, नाम नेहाद सा शहर था, हार्डली जब इमिग्रेशन हुई थी तो 10 लाख की आबादी थी, जो अब 3 करोड़ के ऊपर निकल गई। एक छोटा सा पोर्ट था जिसकी कोई इंपॉर्टेंस उस वक्त ही नहीं, इतना बिजी नहीं था, क्योंकि मेन बिजी पोर्ट आपकी या तो
مدراس تھا, کلکتہ تھا اور بامبے تھا, جو انڈیا کے مین جو پورٹس تھے. پاکستان جو 47 میں تھا اس میں سب سے بڑا شہر جو تھا وہ لاہور تھا, اور انہوں نے کوشش یہ کی تھی انڈیا نے کہ لاہور بھی جو ہے ان کو مل جائے. تو ریڈ کلف نے کہا کہ کم از کم ایک شہر تو دوں ان کو میں جہاں سے وہ کچھ سروائیو کر سکے. تو اس طرح سے آپ کو لاہور مل گیا, ورنہ تو لاہور بھی نہیں ملتا. ورنہ کیونکہ سکھوں کا تو جو رنجیت سنگھ کی جو حکومت تھی اس کا کیپٹل تو لاہور تھا. تو اور انہوں نے شروع میں جو خالستان کے جو نقشے دیے تھے اس میں بھی اپنا کیپٹل لاہور کو ہی وہ رکھنا چاہ رہے تھے. اینی ویز گرداسپور کا جو ایریا تھا وہ پاکستان کو ملنا تھا. اور آپ اگر نقشہ اٹھا کے دیکھیں تو لاہور سے میرے 40-50 کلومیٹر کا بھی فاصلہ نہیں ہے. تو گرداسپور وہ اینڈ میں انہوں نے گڑبڑ کر کے ریڈ کلف ایوارڈ میں چینج کر کے انڈیا کو دے دیا تاکہ وہ کشمیر کے ان کی لینڈ روٹس وہاں سے بن جائے, اور وہ انہوں نے کشمیر پہ اس طرح سے قبضہ کیا. تو پاکستان تو پہلے جب قائد اعظم کا جو ویژن تھا اس میں تو ہسٹری کے حساب سے اگر آپ دیکھیں جو غورد امپائر یا غزنوی امپائر سے لے کے غورد امپائر اور آگے کا دیکھیں تو شروع میں مسلمانوں کا مین جو حصہ تھا, جو حکومت پچھلے 800-900 سال انڈیا میں جو مسلمانوں نے کی ہے وہ نارتھ انڈیا, یہ پاکستان کا حصہ, افغانستان سے لے کے پاکستان کا حصہ اور نارتھ انڈیا کا حصہ, وہ پورا جاتا تھا بنگال تک انکلوڈنگ بنگال. یہ پورا آپ نقشے میں آ کے دیکھیں تو اس طرح سے ایک پٹی بنتی ہے. تو قائد اعظم کا ویژن یہ تھا کہ یہ پورا حصہ ہمیں ملے, اور اس وقت جب 47 کے حساب سے میجورٹی آف دا مسلم جو تھے وہ اس ایریا میں سیٹل تھے جنہوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ بھی دیا. تو وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ ہمیں پاکستان میں آنا ہوگا, لیکن وہ پھر پاکستان کے ساتھ بےمانی ہو گئی اور وہ سارا حصہ انڈیا کے حوالے چلا گیا. اینی ویز بات یہ تھی کہ جب 47 میں پاکستان بنا نہ ہمارے پاس کوئی انڈسٹری تھی, نہ ہمارے پاس کوئی ڈھنگ کی یونیورسٹیز تھیں. 2-3 چھوٹی مطلب یونیورسٹیز تھیں جیسے لاہور کے اندر, اور کراچی میں تو کراچی یونیورسٹی تو بعد میں بنی ہے, 50s میں بنی ہے. ڈاؤ میڈیکل کالج اور NED بنا تھے mid 40s کے اندر. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ 75 سال میں تمام اپس اینڈ ڈاؤنز آئے, ماشاء اللہ لگا, وارز ہوئی, آدھا ملک گما گیا, سب کچھ ہو گیا. لیکن اس کے بعد بھی اگر ہم دیکھیں تو انفراسٹرکچر جو پہلے کچھ بھی نہیں تھا وہ بنا ہوا ہے. آپ کے پاس ہاسپٹلز ہیں, ٹھیک ہے, ٹوٹے پھوٹے ہیں, اندر بہت برے حالات ہیں, لیکن ہیں. پہلے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. آپ کے پاس بہت ساری یونیورسٹیز, ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس بن گئے, ان کا معیار اوپر کیا جا سکتا ہے, پہلے تو تھا ہی نہیں نا موجود. اور اس کے علاوہ آپ نیوکلیر پاور بن گئے, اتنی غربت کے باوجود آپ نے نیوکلیر پاور بن گئے. آپ کے پاس ڈیمز بنے, 50 سال سے تو ہم نے خیر کوئی ڈیم نہیں بنایا, لیکن اس سے پہلے بن گئے. شروع کے جو 25 سال ہیں پاکستان کے ٹل 1971 کا جو بریک ہوا اس سے پہلے آپ لگا لیں 20 سال لگا, آپ حساب لگا لیں 47 سے لے کے 67-68 تک, اس میں پاکستان نے جو ترقی کی ہے وہ ایک ریکارڈ ترقی تھی, جس کو گولڈن ایج آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان کا, جس کو کہتے تھے فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی آف ایشیا. اور انڈیا آپ سے اکنامیکلی پیچھے ہو گیا. آپ نے کیا نام ہے یہ سنگاپور, ملیشیا, تائیوان, ساؤتھ کوریا, یہ سب آپ سے پیچھے تھے. ان لوگوں نے آ کے آپ سے اکنامک پلانز لیے, لیکن پھر اس کے بعد پاکستان کے خلاف میں تو یہ کہوں گا ایک سازش ہوئی 65 کی وار کے بعد کہ بھئی اب یہ ملٹری پاور بھی بن رہے ہیں, اکنامک پاور بھی بن رہے ہیں, تو اٹ ول بی انکنٹرولبل. تو ایک سازش کے تحت پاکستان کو توڑا گیا. انڈسٹریلائزیشن کو ختم کرنے کے لیے یہ سوشلزم کا نعرہ مارا گیا. ایک وڈیروں کی پارٹی بنی جنہوں نے یہ دیکھا کہ بھئی انڈسٹریلائزیشن ہو جائے گی تو ہمارا فیوڈل سسٹم بھی ختم ہو جائے گا. وہ پارٹی کو کے لیے نعرہ نکالا سوشلزم کا, اور جو ہے چائنا سے بھٹو نے متاثر ہوا. یہ ایلیمنٹ ہٹا دیا اس نے کہ چائنا نے جو نیشنلائزیشن تھی اس میں تمام فیوڈل سسٹم کو ختم کر دیا تھا, فیوڈل فیملیز کو ہی ختم کر دیا تھا ماؤ زیدونگ نے. اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو فیوڈل سسٹم جو چائنا کا تھا وہ پاکستان کے فیوڈل لارڈز تو ان کے سامنے فرشتے ہیں. تو چائنا نے پورا فیوڈل سسٹم ختم کر دیا. اس کے بعد انہوں نے تختی اٹھی تو وہ چیز کو چھوڑ دیا. اس نے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس, انڈسٹریز, بینکنگ, انشورنس, شپنگ کمپنیز, ان سب کو نیشنلائز کر کے بیوروکریسی کے حوالے کیا, اور ان کو کرپشن کے اس میں ڈال کے پورا بیوروکریسی بھی تباہ کی, انڈسٹریز بھی تباہ ہو گئی, ایجوکیشن سسٹم بھی تباہ ہو گیا. یہ بھٹو کا گفٹ ہے پاکستان کو. وہاں سے ہم اب تک کھڑے نہیں ہوئے. ہم آج کہتے ہیں کہ یہ بنگلہ دیش الگ ہو کے ہم سے آگے نکل گیا, جیسے اپنے انٹرو میں بھی کہا, بالکل صحیح کہا, بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا. لیکن ایک اور چیز اس میں دیکھنے کی بات ہے, بنگلہ دیش کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ یا آپ کے زیادہ تر وہاں پہ انڈسٹریلسٹ جو ہے نا وہ فیصل آباد کے ٹیکسٹائل انڈسٹریلسٹ اور دوسرے انڈسٹریلسٹ ہیں جو پاکستانی ہیں, جو وہاں پہ جا کے انہوں نے انڈسٹریز لگائی, کیونکہ یہاں پہ ان کا جینا حرام کر دیا گیا, ان کو اتنی مہنگی بجلی اور یہ وہ. دوسرے پھر بنگلہ دیش کو پورے انٹرنیشنلی سپورٹ ملی ہے انڈسٹریل گروتھ کے لیے.
ان کو ڈیوٹیز بہت کم دینی پڑتی ہے اپنے ایکسپورٹ کرنے کے لیے. امریکہ اور ویسٹ کنٹریز ان لوگوں نے بہت انسینٹیو دیے ہوئے بنگلہ دیشی پروڈکٹس کو, جس کی وجہ سے ان کی ایکسپورٹس بہت بڑی ہیں. پاکستان کو وہ سب نہیں ملا. پاکستان کے لیے تو الٹا پی آئی اے جو جاتی تھی پچھلے 50-60 سال سے سروس پرووائڈ کر رہی تھی امریکہ کی ڈائریکٹ فلائٹس کی, وہ بھی بین کر دی گئی, ان کو آنے نہیں دے رہے جا رہے. کئی سالوں سے تو پی آئی اے جا نہیں سکتی امریکہ. تو اس طرح کے پاکستان کو ٹریپ کیا گیا اکنامکلی, کیونکہ اس کی اسٹریٹجک لوکیشن ایسی ہے کہ جہاں سے انہوں نے بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے. اب ایک اور چیز میں یہاں پہ کہوں گا آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے بارے میں, کہ یہ میں ان کو اس طرح سے دیکھتا ہوں, اٹس اے نیو نیم فار ایسٹ انڈیا کمپنی. یہ جہاں جاتے ہیں یہ کوئی ہمدردی کے لیے نہیں جاتے ہیں, خیرات بانٹ نہیں رہے ہیں, یہ آپ کے ریسورسز کو لے رہے ہیں. اب پہلے جو کولونیل سسٹم تھا فرینچ یا برٹش کولونیل سسٹم, اس کے اندر یہ تھا کہ وہ خود ہی آ کے ڈائریکٹ حکومت کرتے تھے اور ریسورسز لے کے چلے جاتے تھے. اب جو سسٹم ہے اٹس اے ڈفرنٹ فارم آف کولونیل سسٹم. اس کے اندر یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں آپ کے کرپٹ قسم کے لیڈرز کو, ان کو وہ مسلط کر دیتے ہیں اور ان کے ذریعے جو ہے آپ کے ملک کو تباہ کرتے ہیں. کیسے تباہ کرتے ہیں؟ آئی ایم ایف کا لون آ گیا, ورلڈ بینک کا لون آ گیا, یا کوئی اور امداد آ گئی لون کی شکل میں. یہ کرپٹ مافیا جو ہے یہ یہاں سے چوری کرتے ہیں پیسہ اور لے کے باہر چلے جاتے ہیں. باہر کدھر جا رہے ہیں؟ وہی ویسٹ کی کنٹریز میں گئی. تو پیسہ جو ہے آپ کے ریکارڈ پہ تو یہ آ گیا بک کیپنگ میں کہ یہ پاکستان کو دیا گیا ہے, لیکن چوری ہو کے پیسہ واپس چلا گیا. تو جو انہوں نے پیسہ دیا وہ تو واپس چلا گیا, ٹھیک. کانٹریکٹس انہوں نے اپنی کمپنیز کے تھرو لیے, اور آپ کی جو ریسورسز کس طرح سے کھائیں کہ وہ لون آپ کی فارم ادا کر رہی ہے, وہ والا لون آپ کی فارم ادا کر رہی ہے جو اس کو لون ملا ہی نہیں کبھی. یعنی وہ تو لون چوری ہو کے چلا گیا. جو آپ کے چاہے وہ بیوروکریٹس نے چوری کیا ہے, چاہے اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے, میجر شیئر اس میں پولیٹیشنز نے چوری کیا, انہوں نے اپنی بزنس امپائرز باہر بنا دی ہیں اور وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو. تو ہمیں ایک ڈفرینٹ طریقے سے غلام بنا دیا گیا ہے. اس غلامی سے نکلنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو اپنا کچرا صاف کرنے کی ضرورت ہے. کچرے سے میرا مطلب یہ کہ یہ پولیٹیکل صفائی کی ضرورت ہے تاکہ آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو. لیکن اب اس کو کیسے کیا جائے؟ اب انقلاب کی بات آتی ہے تو دو طرح کے انقلاب ہوتے ہیں, ایک سافٹ انقلاب اور ایک ہارڈ انقلاب. آپ کہہ لیں ہارڈ انقلاب سے مثلاً یہ جیسے ایران کے اندر آیا, فرینچ ریولوشن آیا, ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس طرح کے ریولوشنز کے اندر زیادہ تر چانس تو فیل ہونے کے ہوتے ہیں, اور اگر کامیاب بھی ہوتا ہے تو اس میں بلڈ شیڈ وغیرہ بہت ہوتا ہے. اور وہ آج سے 50 سال پہلے جو ایران میں آیا یا 200 سال پہلے فرانس میں آیا, تو وہ زمانہ چلا گیا. اب وہ واپس نہیں ہو سکتا, اور نہ پاکستان کی نیشن اور سچویشن ایسی ہے کہ آپ ہارڈ انقلاب کی بات کریں. اب سافٹ انقلاب الیکشن کے ذریعے ہو سکتی ہے, جس کے لیے عمران خان کوشش کر رہا تھا. میں یہاں پہ یہ اس پہ آؤں گا کہ جس طریقے سے وہ پاپولر ہوا اور یہ سارے جو آپ کے اس کو جو ایلیٹ رولنگ کلاس ہے اس کو چیلنج کیا, دیٹ از اے کائنڈ آف اے سافٹ انقلاب. اب اس میں بھی پیچھے کون تھا؟ پی ٹی آئی کو بنانے میں یہ ایک حقیقت ہے کہ آئی ایس آئی پیچھے تھی, جنرل پاشا کا ویژن تھا. ورنہ عمران خان تو 20 سال 25 سال تک ایسی دھکے کھاتا رہا, تانگا پارٹی اور نہیں کیا کہ اس کو ٹائٹلز ملے, لیکن ووٹ بینک تو کچھ نہیں بن سکا. جبکہ 2011 میں اچانک سے جب جنرل پاشا نے یہ دیکھا کہ بھئی اب ہمیں ایک تھرڈ وہ چاہیے, تو دا کریڈٹ گوز ٹو ہم. اس نے پھر اس کی پارٹی کو نئے سرے سے تشکیل دی اور پروموٹ کروایا اور آگے لے کے آیا تاکہ ایک لے آئے. تو انٹینشنز جو تھی ہماری ایجنسی کی وہ تو بڑی اچھی تھی. اب اس کو بھی آگے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی آگے چلے. 3 سال یہی باجوہ تھا جس نے نواز شریف کو فارغ کر کے عمران خان کو انگلی پکڑ کے اقتدار میں لے کے آیا. 3 سال تک پوری سپورٹ کی. اب اس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہوئی کہ یہی باجوہ اس کے خلاف ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تو اپنے آپ کو بھی اسیس کرنے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ یہ چیز ہمیشہ یہی سوچ کے بیٹھ جائے بندہ کہ میں جو ہوں ہمیشہ صحیح ہوں. تو بات یہ ہے, اب بیک ٹو یور کوشچن کہ ہم 75 سال میں ہم نے کیا گین کیا کیا نہیں کیا, تو اس کی ایک سمری میں نے بتائی آپ کو کہ ہم 75 سال پہلے وی ور نو ویئر. اب تو ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہے, ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں, کچھ انڈسٹریز ہیں, تمام اپس اینڈ ڈاؤنز آنے کے بعد بھی ہم سروائیو کر رہے ہیں. اتنے لوٹ مار کے باوجود نہ ایتھوپیا بنے نہ صومالیہ بنے. اس کا مطلب ہے کہ اس ملک میں دم ہے. میں اب جب پاکستان میں تھا 3 دفعہ میں نے کراچی سے لاہور ڈرائیو کیا بیک اینڈ فورتھ, صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارا ملک ہے کیسا اندر سے.
میں واقعی اب یہ صرف پیٹریوٹزم کی بات نہیں ہے, میں بالکل پریکٹیکل بات کروں پوری دنیا گھومنے کے بعد, کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے نیچرل ریسورسز اتنی دی ہوئی ہیں کہ آپ بھوکے نہیں مر سکتے, آپ ترقی کر سکتے ہیں. سب سے بڑا گفٹ ہوتا ہے ایگریکلچرل. آپ کو اصل زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے. آپ کے ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے, آپ بھوکے نہیں مر سکتے. ہم کینیڈا میں رہتے ہیں, آپ دیکھ لیں 75% ملک تو برف کے اندر دبا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, پھر بھی چل رہا ہے. تو انہوں نے انڈسٹریز اپنی ہیومن ڈیولپمنٹ سے انہوں نے کی ہے, ٹیکنالوجی سے کی ہے. اسی طرح سے باقی ویسٹ نے بھی اسی طرح سے کیا ہے. ٹیکنالوجی ہیومن میڈ چیز ہے جو کہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن جو گاڈ گفٹڈ جو ریسورسز ہوتے ہیں ایگریکلچر لینڈ وغیرہ, وہ آپ خود سے کرنا ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو دیا ہوا ہے. اب اس کے علاوہ ٹیکنالوجی, انڈسٹریلائزیشن, یہ انسانوں کے اوپر, آپ کے لیڈرز کے اوپر ہے وہ پرووائڈ کرنا. تو ریسورسز بہت ہیں. آپ کو اگر 5 سے 10 سال کے لیے ایک اچھی گورنمنٹ, ویژنری, انٹیلیجنٹ اور مل جائے ایماندار, آپ کا ملک نو ڈاؤٹ ایک ایسا کک بیک لے گا کہ آپ اوور دا ٹاپ پہنچ جائیں گے. بہت خوبصورت بات کی. یہ ہمیں پازیٹیو دیکھنا چاہیے, تو آگے مستقبل اچھا ہے. ڈاکٹر سلیم, اس بات پہ میں آپ سے اب اجازت بھی چاہوں گا کیونکہ وقت کی کمی ہے. لیکن ناظرین, جیسے کہ آپ نے سنا کہ ڈاکٹر سلیم نے ایک بہت پازیٹیو نوٹ پہ بات ختم کی ہے کہ جو پوٹینشیل ہمارا اور جو ہم جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, ہمیں تھوڑی سی پولیٹیکل کریکشن کی ضرورت ہے, تھوڑی سی پولیٹیکل وزڈم کی ضرورت ہے, تھوڑا سا پیشنس کی ضرورت ہے, اور چیزوں کو پازیٹیو لینے کی ضرورت ہے. اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں کہ اس 14 اگست پہ ایک میری طرف سے ایک سجیشن ہوگا کہ ہم اپنے اندر ایک پیٹریوٹزم پیدا کریں. پیٹریوٹزم ایسی چیز ہے, یا نیشنلزم ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ہر چیز کو اوور رائڈ کر دیتا ہے. تو اگر آپ ایک پکے سچے پاکستانی کے طور پہ اپنے آپ کو پیٹریوٹک ہو جائیں, اور چاہے جو مرضی آئے آپ کہیں کہ جی یہ ہی صحیح ہے, تو اور ہم ہی صحیح ہیں, اور ہمارا نیشنلزم اور ہماری کوئی چیز کے اوپر کوئی اور چیز سبقت نہیں لے جا سکتی, تو یقین مانیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نارتھ کوریا میں یا ایران کے اندر ان قوموں میں آپ اگر دیکھیں جائیں تو سوائے آپ کو نیشنلزم اور پیٹریوٹزم کے علاوہ کون سی ایسی دوسری چیز ہے جس نے ان قوموں کو بچایا ہوا. چاہے ساری دنیا ان کے مخالف تھی, خاص طور پہ امریکہ ان کے مخالف تھا, لیکن آج وہ اپنے پیروں پہ سٹینڈ کیے ہوئے ہیں, ریزسٹ کر رہے ہیں اور اپنی ایک آئیڈینٹی کو بنا کے رکھے ہوئے ہیں. یہ صرف اور صرف اس کی وجہ سے ہے. ڈاکٹر سلیم, آپ کا بہت بہت شکریہ, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ناظرین جوائن کریں گے آپ کے ساتھ. بہت بہت شکریہ. ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں ایک بااعتماد اور قابل بھروسہ نام, آنےسٹ اینڈ ڈیڈیکیٹڈ ریئل اسٹیٹ پروفیشنل محمود بھلر آپ کی بجٹ, فائنینشیل سچویشن اور پسند کی لوکیشن پر پرفیکٹ ریزیڈینشیل اور کمرشل پراپرٹی دلوانا ہے ان کا کام. گارنٹیڈ سیٹسفیکشن کا ایک ہی نام, محمود بھلر, فرام رائلی پیڈ سگنیچر ریئلٹی بروکریج. مزید معلومات کے لیے ابھی کال میں لائیں 4164520505. وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز کی قیمت بڑھتی ہے, مگر کامیاب ہے صرف وہ لوگ جو اس کی گھن گرج کو سمجھتے ہیں. تو ملیے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے ایکسپیرینسڈ ریئل اسٹیٹ پروفیشنل واجد ملک سے. جی ٹی اے میں ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے ہر انداز سے واقف. آپ فرسٹ ٹائم بائر ہیں یا ایگزسٹنگ اونر جو گھر خریدنا یا بیچنا چاہتے ہیں, کانٹیکٹ ناؤ واجد ملک at 416-827-3333. Wajid Malik, trusted name in the community. Welcome to the world of flavors, where we treat your taste buds to celebrate and share the happiness, no matter how big or small they are. Welcome to Shireen Mahal, now with 4 locations in the GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets, chicken tikka patties, hunter beef, cakes, pastries, carrot halwa, halwa puri on weekends served with Kashmiri chai, and much more. At Shireen Mahal, serving at 4 locations in GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets. 5 and 10 Auto Garage, your local auto repair shop, where customer service our priority. Our service and experience speaks for itself. ہر طرح کی کار کی تسلی بخش ریپیئر کے لیے آج ہی تشریف لائیں. Oil change, brakes, new and used tires, and much more at 2241 Royal Windsor Drive, Unit 4, Oakville, Ontario, 905-337-9600. آپ کے رشتوں کا خوبصورت آئینہ جس میں اپنے پن کا احساس ہے.
प्यारा सा अटूट विश्वास है जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता, जो आपके फसानों को हंसी बनाए, बचपन के ख्वाबों को हकीकत बनाए और आपके सौंदर्य को चार चांद लगाए। अल मदीना ज्वेलर्स, विश्वास अपनेपन का। More shopping? Yes, on my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out, and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have, and enjoy your comfort of life.